اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم دوستو، سب سے پہلے میں ربیع الاول کی تمام دوستوں کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں، اور اس کے ساتھ ہی چونکہ ہمارا جو موضوع ایک چل رہا ہے وہ اخلاقیات اور جو اسلامک ہماری جو ہسٹری اور مورلز جو ہیں اس کے حوالے سے، تو یہ ایک بڑی افسوسناک بات ہے کہ ہمارا جو ربیع الاول اگر آتا ہے تو وہ صرف 12 دن کے لیے، باقی ہماری زندگیوں میں کہیں پر بھی سیرت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ جھلک ہمیں نظر نہیں آتی کہیں پر بھی ہماری زندگیوں میں، حتیٰ کہ ان 12 دنوں میں بھی صرف وہ لپ سروس ہماری رہ گئی ہے، اور اس کے علاوہ ہمیں جو ہے پریکٹیکل جو ہے وہ ہمیں عملی نمونہ کہیں پہ نظر نہیں آتا، حتیٰ کہ جو علماء بھی ہیں اور جو دینی لوگ خود کو کہلاتے ہیں ان کے اندر بھی افسوس کی بات ہے کہ ہمیں وہ چیز کہیں پہ نمونہ نظر نہیں آتا۔ اسی طرح محرم آتا ہے تو 10 دن ہمیں نظر آتی ہے کہ وہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اور آپ کے ساتھیوں کی، آپ کے اہل بیت جو اہل بیت ہیں ان کی شہادتیں، اور یہ ہمیں صرف محرم میں 10 دن، ہمارے لتشی بھائیوں میں 40 دن، اور ربیع الاول میں ہمیں 12 دن، کیا یہ صرف 10 دنوں 12 دنوں 10 دنوں اور 40 دنوں کے لیے؟ اس کے علاوہ یہ قربانیاں اور یہ جو ہمیں ایک عملی زندگی ایک سکھائی گئی تھی، وہ باقی جو ہے وہ سال کے 365 دنوں میں صرف 10 دن یہ ہم نے کرنا ہے، باقی دن جو ہے وہ اس کی معافی ہے ہمیں نہیں۔ کیا یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری زندگی کا مشکل ترین دور جو ہے وہ یوم طائف ہے، تو میں یہ کوئی یہاں پر بیٹھ کے کوئی فلسفہ نہیں بکھیرنا چاہتا، بڑے سادہ الفاظ میں بات کرتا ہوں، اور میری کوشش ہوتی ہے کہ میں اتنے سادہ الفاظ رکھوں کہ عام فہم ہر کسی کے جو سمجھ میں بھی آنے والے ہوں۔ بھاری بھرکم جو ہے وہ اس کا سہارا لینا مجھے اچھا نہیں لگتا کہ بھاری بھرکم جو ہے وہ آپ الفاظ کا چناؤ کریں یا ٹرمز ایسی یوز کریں اپنے علمی دھاک بٹھانے کے لیے، وہ نہیں ہے۔ مجھے اعتراف ہے اپنی کم علمی کا، اور کم جو ہے وہ مجھے اس کا اعتراف ہے کم علمی کا۔ میں کوئی عالم نہیں ہوں، میں کوئی عالم فاضل نہیں ہوں، میں ایک عام سا انسان ہوں، لیکن یوم طائف کو پڑھتے ہوئے یقین کیجئے گا، یا سنتے ہوئے یا پڑھتے ہوئے، میں کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ یوم طائف کو میں پڑھوں اور میری آنکھیں نہ چھلکیں، یہ ممکن نہیں۔ ہمارے دلوں میں وہ تڑپ جو ہونی چاہیے تھی وہ نہیں رہی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق ہی جو آپ نے فرمایا تھا کہ مجھے خطرہ ہے کہ میری امت جو ہے وہ مال کے فتنے میں مبتلا نہ ہو جائے، وہ دنیا داری کے اس فتنے میں مبتلا نہ ہو جائے۔ آج ہم جن خدشات کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اظہار فرمایا تھا، آج ہم ان تمام فتنوں میں جو ہے وہ مبتلا ہیں اور بہت بری طرح پھنسے ہوئے ہیں۔ ہمیں ان سے نکلنا ہے، ہمیں اس معاشرت کو بحال کرنا ہے، اس کے علاوہ ہمارے پاس چارہ کوئی نہیں ہے۔ ورنہ آج ہی میں ایک اور بڑی افسوسناک ایک بات سامنے آئی کہ ربیع الاول کا آغاز جو ہے وہ ایک انتہائی افسوسناک واقعے سے ہوا کہ ماشاءاللہ سے اللہ ماشاءاللہ
یو اے ای اور عمان کے بعد اور سوڈان کے بعد اب بحرین نے بھی جو ہے وہ اسرائیل کو تسلیم کر لیا. تو یہ آہستہ آہستہ معاملات جو ہیں، اگر آپ کے پاس بخاری شریف نہیں ہے یا مسلم نہیں ہے، صحیح مسلم نہیں ہے، یا سیاستہ میں سے کوئی بھی کتاب اگر آپ کے پاس نہیں ہے، تو آپ بڑی آسانی سے جا کے گوگل سرچ کر کے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. اردو ٹرانسلیشنز بھی اویلیبل ہیں. تو باب الفتن ذرا پڑھیے، بہت ضروری ہے ہمارے لیے کہ تھوڑا سا ٹائم نکال کے ذرا ان کتب میں جو باب الفتن ان کے جو ہیں ابواب جو ہیں وہ اگر ہم پڑھتے ہیں. بخاری اور مسلم کا مجھے پتہ ہے، یہ تو علم ہے، میرے علم میں ہے، اور سنن ابو داؤد میں بھی یہ میرے علم میں ہے کہ وہاں اس میں الگ باب باندھے گئے ہیں باب الفتن کے عنوان سے، اور باقیوں کا مجھے علم نہیں ہے کہ ان میں الگ سے باب باندھے گئے ہیں یا نہیں باندھے گئے. لیکن ان تینوں میں جو ہے وہ باب باندھے گئے ہیں، اور دور فتن کے حوالے سے. اور اس میں اگر آپ جا کے وہ ساری احادیث موجود ہیں کہ فتنوں کے زمانے میں کیا ہوگا، اس کی ساری نشانیاں، اس کی ساری علامات، وہ سب کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا تھا. تو آج اگر ہم ان نشانیوں کو ون بائی ون اگر ہم ان کو دیکھنا شروع کرتے ہیں اور اس کو ہم انالائز کرتے ہیں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ وہی دور ہے جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کا دور جس کو فرمایا قرار دیا تھا کہ ہم اسی دور میں سے گزر رہے ہیں پریکٹیکلی. اور مشکل یہ ہے کہ ہم ہر چیز میں آگے نکلنا چاہ رہے ہیں. ہم جو ہے وہ پیسے کی دوڑ ہے اور دوسرے معاملات، یعنی کہ کسی بندے نے معمولی کپڑے پہنے ہوں تو ہم اس کو جو ہے وہ عزت یا تکریم دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے، جو کہ ہم ایک بندہ جو ہے وہ چاہے ڈرگس پیڈلر ہے، وہ ڈرگس سمگلر ہے، وہ جو بھی ہے، لیکن اس نے اگر ایک سوٹ پہنا ہوا ہے اور وہ اگر ایک اچھی گاڑی سے اترتا ہے، تو مہنگی گاڑی سے اترتا ہے، تو ہم خواہ میں ہی یہ ایک غلامانہ سوچ ہمارے اندر ڈیولپ ہو گئی، اور اس کو پختہ کیا 73 سالوں میں. ہمارے لیڈرز نے سوچ کو پختہ اور مزید پختہ کیا کہ اس کی تم نے جو ہے یہ تمہارا جو ہے ہی از اے ماسٹر. تو ہر جگہ پہ چھوٹے چھوٹے ماسٹرز ہیں جو کہ ہم جیسے جو ہے وہ ان کو آرڈرز کرتے ہیں اور ان کو چلاتے ہیں ہر لیول کے اوپر. یہ ہمیں نظر آتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر آیات مبارکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مجھے یاد آ گئی. آپ نے فرمایا تھا کہ اگر زندگی میں تمہیں مشکلات آئیں تو میری مشکلات کو یاد کر لینا. تمہیں ان کے مقابلے میں اپنی جو مشکلیں ہیں، اپنی جو تمہاری مصائب ہیں، وہ تمہیں بہت چھوٹے نظر آئیں گے. اور یہ واقعتاً حقیقت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر سیرت مبارکہ کو پڑھا جائے تو وہ مصائب جو ہیں ہمیں وہ مصائب جب ہم پڑھتے ہیں کہ دونوں جہانوں کے سردار اور جو چاہتے وہ ہو سکتا تھا، لیکن آپ نے اپنے لیے کچھ نہیں مانگا. اور وہ نبی جو روتے ہمارے لیے جو آخری وقت تک روتے رہے، اور یہی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہے کہ یا اللہ میری امت. اور آخرت میں بھی بعض روایات میں آتا ہے کہ آخرت میں بھی جب ہر طرف جو ہے نفسی 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 کی پکار ہوگی، یا اللہ میری جان میری جان میری جان، تو اس وقت بس ایک آواز ہوگی، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت. اور وہ آواز آقا دو جہاں سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی.
وہ آپ کی مبارک آواز ہوگی کہ آپ محشر کے روز بھی جب انبیاء تک جو اپنے لیے جو نفسی نفسی پکار رہے ہوں گے وہ بھی حیران ہوں گے اور پریشان ہوں گے کہ یہ ندا کہاں سے آ رہی ہے، یہ کون ہے کہ جو امتی امتی پکار رہے ہیں، جو اس وقت میں بھی اس محشر کی اس گھڑی میں بھی اپنی امت کو نہیں بھولیں گے جو۔ اور آج وہی امت، آج ذرا ہم اپنے گریبانوں میں جھانکیں، آج وہی امت کیا کر رہی ہے؟ آج وہی امت جو ہے وہ ہر وہ کام کر رہی ہے جس کام سے ہمیں روکا گیا تھا۔ ہم ہر اس راستے پہ جا رہے ہیں جس راستے پہ جانے سے ہمیں روکا گیا تھا، جس راستے سے ہمیں روکا گیا کہ اس راستے پہ نہیں جانا، یہ نہیں کرنا، آج ہم ذرا انگلیوں پہ ان کو شمار کرنا شروع کر دیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ہر وہ نافرمانی ہم نے کی جس سے ہمیں روکا گیا۔ اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں تھیں کہ ہماری شکلیں دوسری امتوں کی طرح ان کو بگاڑ نہیں دیا گیا کہ جس طرح قرآن پاک میں آتا ہے کہ ہو جاؤ بندر اور خنزیر، اور بنا دیا۔ تو آج اگر ہمیں وہ نہیں، ہمارے اوپر کس طرح کا عذاب آیا تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی ہی تو فعل ہے، انہی کا صدقہ ہے کہ آج تک یہ امت قائم ہے۔ اور اس امت کے درمیان اللہ تعالیٰ نے جو ایک اپنا اکرام کیا کہ قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ لیا، اور نہ صرف قرآن بلکہ آپ کی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات مبارکہ اس کو محفوظ رکھا، اس کو محفوظ کیا ہمارے لیے۔ ہم جب چاہیں اس ماڈل کو اٹھا کر امپلیمنٹ کر لیں تو ہماری زندگیوں میں وہ حقیقی جو انقلاب تھا، اور جس کے نام پہ یہ سب سے زیادہ تکلیف دہ بات ہے اور دکھ دینے والی بات ہے کہ جس نام پہ یہ ملک حاصل کیا گیا تھا، آج تک ہم نے اسی اسلام کو، اسی کلمے کو، اسی دین کو دیس نکالا دے دیا۔ 73 سالوں میں ہم آج تک سفارشات بھری پڑی ہیں، میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ اسلامی نظریاتی کونسل کی تمام سفارشات اس کی جو ہے ہر موضوع کے اوپر وہ بھری پڑی ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ ہمیں کوئی نئی قانون سازی کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ متفقہ ہے، اس میں تمام مسالک کے اسکالرز جو ہیں وہ مل کے بیٹھ کے فیصلہ کرتے ہیں، اور یونانیمسلی جو فیصلہ ہوتا ہے وہ ہی اس میں گزٹ میں شامل کیا جاتا ہے۔ لہٰذا وہ گزٹ کے جو ہے وہ آپ کے پاک سیکریٹریٹ اور جو ہے وہ آپ کی جو کیبنٹ ڈویژن ہے اور آپ کا جو پارلیمنٹ ہے اس کے اندر وہ ڈھیر لگے پڑے ہیں اس میں ردی میں پھینکا ہوا اس کو۔ گزارش یہ ہے کہ اس کو اٹھا کے امپلیمنٹ ہم اگر کر لیتے ہیں تو تبھی مدینہ کی ریاست کا کوئی وہ تو قائم اس لیے نہیں ہو سکتی، کبھی بھی یہ بے وقوفی ہے یہ کہنا کہ ریاست مدینہ قائم کرنے کی بات کرنا بھی جو ہے، کیونکہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود موجود تھے اور وہ آپ نے قائم فرمائی، آپ کے ہاتھوں قائم ہوئی۔ ہم نے تو اس نقش پا پہ چلنا ہے۔ یہاں پہ مجھے ایک چھوٹا سا ایک واقعہ یاد آ گیا، یہ ریاست مدینہ والوں کے لیے ہے کہ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ دوم، آپ کے دور میں جو 2 نمایاں واقعات ہوئے اس میں
تو دنیا کی اس وقت کی سپر پاورز جو تھی ان کا خاک میں مل جانا، کیسر و کسریٰ. تو جب یہ خاک میں، جب یہ شکست کھا گئیں، جب شکست ہو گئی سارا کچھ، تو بے شمار مال غنیمت آیا. تو کچھ صحابہ نے، جن میں بہت سارے جید صحابہ بھی تھے، تو آپ نے اس میں وہاں پر مسجد نبوی میں بیٹھے ان کی گفتگو ہو رہی تھی، تو انہوں نے، کسی نے یہ کہا کہ جی امیر المومنین کو اپنا طرز زندگی بدلنا چاہیے کہ اب وفود آتے ہیں دوسرے ملکوں سے، تو امیر المومنین کو چاہیے کہ وہ اب ذرا تھوڑا سا بہتر پیمند لگے کرتے، اور ذرا اس سے ذرا رہائش بھی تھوڑی سی اور تھوڑا سا اس کو ذرا بہتر ہونا چاہیے. تو جناب علی مرتضیٰ حضرت علی وہاں پہ تشریف فرما تھے، تو آپ نے فرمایا کہ نہیں مانیں گے. انہوں نے کہا جی بات کرنے میں کیا حرج ہے، نہیں مانیں گے، مجھے پتا ہے. تو اب جب یہ طے ہو گیا تو یہ مسئلہ آ گیا کہ جی عمر سے بات کون کرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو طبیعت، جلالی طبیعت تھی، تو کہ بات کون کرے گا، اتنی جرت کون کرے، عمر سے بات کرنے کی بات جرت کون کرے. انہوں نے کہا امہات المومنین کی حیا کرتے ہیں اور لہذا ان کو بھیجا جائے. تو ان میں حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھیں. تو ام المومنین حضرت حفصہ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ تیسرا نام میرے ذہن میں نہیں ہے، شاید حضرت ام سلمہ تھی. تو وہ تشریف لے گئیں. تو جا کے حضرت عائشہ نے بات شروع کی اور کہا، فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تھا تو فقر میں گزر گیا، دنیا آئی نہیں، اب اسی حالت میں دنیا سے تشریف لے گئے. اسی طرح میرے والد ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا تو تب بھی دنیا نہیں آئی، وہ بغاوتوں کو کچلنے میں وقت گزر گیا، دنیا نہیں آئی. تو لہذا آپ جو ہے اس میں کوئی نظر ثانی فرمائیں. تو اس میں مختصراً یہ لمبی ایک روایت ہے، اس میں میں بہت ہی شارٹ کرتا ہوں کہ اس میں آپ نے فرمایا کہ مجھے اگر پتہ چل جائے کہ کن لوگوں نے تمہیں بھیجا ہے میرے پاس، تو میں مار مار کے ان کے چہرے سرخ کر دوں. اس کے بعد آپ نے رنجیدہ ہو کے فرمایا تھا، آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے، اور آپ نے فرمایا کہ سنو، ان کو جا کے بتا دو کہ 3 مسافر تھے، 3 ساتھی تھے، ایک چلتا اپنی منزل تک پہنچ گیا، دوسرے نے اس کے قدموں پہ پاؤں رکھتے اس اپنی منزل تک پہنچ گیا، اور تیسرا اگر انہیں نقشے پا پہ پاؤں رکھتے رکھے گا تو اپنی منزل کو تک پہنچے گا، اگر ادھر ادھر ہٹا تو وہ اپنی منزل کھو بیٹھے گا. اور چاہو ان کو کہہ دو کہ عمر اپنی منزل کو کھونا نہیں چاہتا، یہ وہ نقشے پا تھے جو ہم نے کھو دیے، وہ مٹے نہیں، وہ موجود ہیں، صرف ان کو ذرا یہ گرد جو ہمارے دلوں پر اور دماغوں پر آ گئی ہے، اس گرد کو ذرا ہم اگر صاف کر لیں گے تو ہمیں وہ نقش پا بھی نظر آنا شروع ہو جائیں گے، اور انہی پر چلتے ہوئے منزل تک پہنچا جا سکتا ہے. انہی پہ چلتے ہوئے امام الشہداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی منزل پائی، اور انہی پہ چلتے ہوئے مجھے یہاں پر حضرت مالک بن دینار کا ایک واقعہ یاد آ گیا کہ آپ کا پڑوسی تھا، غیر مسلم تھا، اس نے اپنا مکان بیچنے کے لیے لگا دیا. تو حضرت دینار بہت امیر آدمی تھے، مالک بن دینار بہت امیر آدمی تھے، بہت امیر شخص تھے. تو وہ مثال کے طور پر اگر مکان اس کا 1000 دینار کا تھا تو وہ 2000 مانگ رہا تھا.
تو لوگوں نے کہا کہ یہ تو 1000 کا ہے، تم 2000 کیوں مانگ رہے؟ اس نے کہا ہاں میں جانتا ہوں کہ میرے مکان کی جو قیمت ہے وہ 1000 ہی ہے، لیکن 1000 جو ہے وہ دینار کے جو پڑوس کا ہے، ایسا پڑوس ہی نہیں ملے گا۔ یہ بات جب حضرت مالک بن دینار کے کانوں میں پڑی، جب ان تک پہنچی تو آپ بڑے پریشان ہوئے۔ آپ اسی وقت اپنے اس غیر مسلم پڑوسی کے پاس پہنچے اور اس سے معذرت کی، اسے کہا بھائی مجھے معاف کر دینا کہ میں تیرے حال کی جو ہے وہ خبر نہ رکھ پایا، اور میں بے خبر رہا تمہارے حال سے کہ مجھے نہیں پتا تھا تمہارا حالات یہ ہو گئے ہیں کہ تم اپنا مکان بیچنے تک آ گئے ہو، تو مجھے معاف کرو، یہ 2000 چھوڑ کے 4000 دینار رکھو، اور تمہیں جو ہے وہ اور بھی ضرورت ہوگی، تمہیں اگر نقصان ہوا ہے، تمہارا کاروبار تباہ ہو گیا، تمہیں اگر مزید بھی ضرورت ہوگی تو وہ مجھ سے بلا جھجک مجھ سے لو، تم جتنا چاہے لو تم مجھ سے، اور مجھے براہ کرم مجھے معاف کر دو۔ یہ کردار تھا، یہ کریکٹر تھا، یہ وہ کریکٹر تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کے نتیجے میں تابعین تک پہنچا۔ اس کے ثمرات جو ہیں وہ ہمیں بہت دور تک نظر آتے ہیں۔ گزارش یہ ہے کہ ہمیں اس کردار کو اس وقت اپنانے کی جو ہے وہ بہت اشد ضرورت ہے۔ ہمیں اگر تباہی سے بچنا ہے، اس کے علاوہ ہمیں تباہی سے بچا کوئی نہیں سکتا۔ یہ واحد ایک راستہ ہے جس پہ چل کر ہم تباہی سے بچ سکتے ہیں، ہم بربادی سے بچ سکتے ہیں، ورنہ ہمیں تباہی اور بربادی سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ خدا حافظ۔